With the great name of Allah, I am going to explain Unit number 2 of Grade 9, New Course Federal Board, and the title of the chapter is A Visionary Leader. A visionary means someone with a strong vision of future. एक ऐसा बंदा जो कि बसारत रखता हो, जो कि दूर तक देखने की, समझने की सलाहियत रखता हो, जो चीज़ों को जान सके. A visionary leader is the one who sets a long-term vision, creates a strategy or strategic plan to achieve that vision and empower other people as well. So, visionary leader एक ऐसा लीडर होता है जिसके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं. फिर वो एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाता है जिससे वो उन प्लान्स को अचीव कर सके और साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी एम्पावर करता है, उनको भी इनकरेज करता है. बिकॉज ही इज अ लीडर, ही हैज टू इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स. उसने दूसरों की जिंदगियों पे भी इन्फ्लुएंस डालना होता है, उनको भी इनकरेज करना होता है ताकि वो आगे बढ़ सकें. सो इन दिस चैप्टर definitely, who is the visionary leader? Visionary leader is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So we are going to read what did he do for the creation of Pakistan. How did his vision work? And finally, he achieved his vision. He made strategic plan and then he achieved his vision, that is Pakistan. How he encouraged people, how he gathered them at one platform, how he enlightened the people with his bright ideas and encouraged them to move ahead in life. Now, let us go towards the explanation of the chapter. As the driving force behind the creation of Pakistan, Jinnah's eloquence and visionary leadership played a pivotal role in shaping the destiny of millions. पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे मुहर्रक के तौर पर जिन्ना की फसाद, eloquence is a flowery language, the ability to express one's ideas very well, ability to impress others with the use of words. यानी आप ऐसे, उर्दू में इसको फसाहत कहते हैं, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो लोगों को इम्प्रेस कर दे, जो लोगों पर असरअंदाज हो, इन शेपिंग देयर माइंड्स, ताकि वो, और जिन्ना के अंदर फसाहत जैसी काबिलियत बहुत ज़्यादा मौजूद थी. Jinnah's eloquence and visionary leadership played a pivotal, very important role, very crucial role in shaping the destiny of millions. पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे मुहर्रक के तौर पर जिन्ना की फसाहत और बसीरत-ए-क़ियादत ने लाखों लोगों की तकदीर संवारने में अहम किरदार अदा किया. Quaid-e-Azam was like a guiding star for the creation of पाकिस्तान. कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की तख्लीक में एक रोशन सितारे की तरह थे. कायद-ए-आज़म पाकिस्तान की तख्लीक के लिए एक रहनुमा सितारा थे. He was not just a leader, he was like a hero for many people. वो ना सिर्फ एक रहनुमा थे बल्कि बहुत से लोगों के लिए एक हीरो की तरह थे. What role did Quaid-e-Azam play in acquiring freedom for the creation of Pakistan? पाकिस्तान की तख्लीक के लिए आज़ादी हासिल करने में Quaid-e-Azam ने क्या किरदार अदा किया?
Achieving one's dreams requires a lifetime of dedication, but turning a dream into reality on a grand scale, impacting millions of lives, is something very few people achieve. अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए जिंदगी भर की लगन की ज़रूरत होती है, लेकिन लाखों जिंदगियों को मुतासिर करने वाले बड़े पैमाने पर एक ख्वाब को हकीकत में बदलना बहुत कम लोगों की खासियत होती है. बहुत कम लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है, या बहुत कम लोग ये चीज़ हासिल कर सकते हैं कि लाखों जिंदगियों को मुतासिर करने वाले बड़े पैमाने पर एक ख्वाब को हकीकत में बदलना बहुत कम लोगों को हासिल होता है. कायदे आज़म वॉज वन ऑफ दोज एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स. कायदे आज़म उन कम लोगों में एक थे. कायदे आज़म इन बेमिसाल शख्सियात में से एक थे. The way he used his talents and skills to create Pakistan, backed by convincing arguments and logical thinking, was truly extraordinary. जिस तरह उन्होंने अपनी सलाहियतों को पाकिस्तान की तख्लीक के लिए अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया, backed by convincing arguments and logical thinking, और साथ साथ उनके दलाइल और उनकी मंतकी सोच उनके साथ थी, जिसने पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान की तख्लीक में मदद दी. जिस तरह उसने अपनी सलाहियतों और दलाइल और मुंतकी सोच के ज़रिए दोबारा पाकिस्तान बनाने के लिए वाकई एक किरदार अदा किया, जो कि गैर मामूली बात है. We owe him and the millions who sacrificed so much for this cause a debt of gratitude that will last forever. हम उनके और उसके अलावा उन लाखों लोगों के मकरूज़ हैं जिन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और ये शुक्रिया का एक कर्ज है जो हमेशा हमारे ऊपर रहेगा. The services and dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in the Pakistan movement need no introduction. तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात और मुतहरिक क़यादत किसी तारुफ की मोहताज नहीं. Dynamic means active. The services and dynamic leadership of Quaid-e-Azam. Now the next paragraph, Quaid-e-Azam's strong leadership and hard work made the challenging job of creating Pakistan easier. Quaid-e-Azam की मजबूत क़यादत और मेहनत ने पाकिस्तान बनाने के मुश्किल काम को आसान बना दिया. We are grateful for his efforts. हम उनकी कोशिशों के मशकूर हैं. The Muslims of India successfully reached their destination after a long journey led by his charismatic guidance. हिंदुस्तान के मुसलमान आपकी करिश्माती रहनुमाई में एक तवील सफ़र के बाद कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच गए. नाउ हियर charismatic is having charisma, करिश्माती, powerful personal quality that some people have to attract or to impress other people. This is called charisma of personality. यानी ऐसी personality जो कि दूसरों को impress करने की quality रखती हो. He was one of the most striking and distinctive figures in that part of time, and above all one of the great nation builders in modern times. वो वक्त के उस हिस्से में सबसे नुमाया और मखसूस शख्सियात में से एक थे, और सबसे बढ़कर ये जदीद दौर में कौम के अजीम मेमारों में से एक थे. He changed the Muslim League from a group of inactive leaders into a powerful and organized political party. उन्होंने मुस्लिम लीग को गैर फ़ाल रहनुमाओं के ग्रुप से एक ताकतवर और मुनज़्ज़म सियासी जमात में तब्दील कर दिया. This party included Muslims all over India. इस जमात में हिंदुस्तान भर के तमाम मुसलमान शामिल थे.
In 1946, they won the election by promising to separate from India, and this led to the creation of Pakistan when Britain left the region. 1946 में उन्होंने हिंदुस्तान से इलादगी का वादा करके इलेक्शन जीता और उसके नतीजे में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया जब बरतानिया इस खित्ते से रुखसत हो गया या निकल गया. After the 1937 elections, Jinnah was not always a separatist, but throughout his life he was a passionate defender of the rights of Indian Muslims. Jinnah कभी भी इलादगी पसंद नहीं थे या जिन्ना हमेशा से इलादगी पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ के बहुत पुरजोश मुआफ़िज़ रहे. आफ्टर द 1937 इलेक्शंस, when the majority Congress party refused to share power with the Muslim League, Jinnah concluded that under its leadership Muslims would become second-class citizens. 1937 के इंतखाबात के बाद जब अक्सरियती कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ इक़्तिदार में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया तो जिन्ना ने ये नतीजा अख़ज़ किया कि उसकी क़ियादत में मुसलमान दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे. यानी अगर हिंदुओं की हुक्मरानी हो गई, यानी अंग्रेज चले गए और हिंदू अक्सरियत जब हुकूमत करने लगेंगे तो उसमें मुसलमानों की जो हैसियत है वो दूसरे दर्जे के शहरियों से कम नहीं होगी. मतलब वो सिर्फ दूसरे दर्जे के शहरी बन के रह जाएंगे और हिंदुओं के गुलाम रहेंगे. फ्रॉम देन ऑन द रोड लेड ओनली टू पाकिस्तान. वहां से उनका रास्ता सिर्फ पाकिस्तान को जाता था. Think 100 times before you take a decision, Jinnah said at the Muslim League historic 1940 लाहौर कॉन्फ्रेंस. 1940 की तारीखी मुस्लिम लीग की लाहौर कॉन्फ्रेंस के मौका पर कायदे आज़म ने कहा या जिन्ना ने कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले 100 मरतबा सोच लो, बट वंस दैट डिसीजन इज टेकन स्टैंड बाय इट एज वन मैन. लेकिन जब एक दफ़ा फैसला कर लो तो उस पर मजबूती से कायम रहो. ही फॉलोड हिज ओन रूल. उन्होंने अपने इस उसूल की पैरवी की एंड डिड नॉट लेट पॉलिटिक्स स्वे हिम. और जो सियासत है उसको खुद पे असरअंदाज ना होने दिया, यानी सियासत को अपने ऊपर असरअंदाज ना होने दिया, सिर्फ अपने उसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी. नाउ ही सेज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, There was no force to back him. उनकी पुश्त पनाही के लिए कोई ताकत भी मौजूद ना थी, यानी उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी उनके साथ ना खड़ा था, यानी कोई पावर कोई ताकत उनके साथ खड़ी ना थी. He created Pakistan out of sheer will and against enormous odds. Enormous means huge, बहुत बड़े, and odds means strange things. Here we will say, यहाँ पे हम कहेंगे कि बहुत बड़ी मुश्किलात के ख़िलाफ़ उन्होंने पाकिस्तान को सरासर अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश और बेपनाह मुश्किलात के बावजूद बनाया. Jinnah was the obvious choice to be sworn in as the new governor, nation's first governor general. पाकिस्तान को 11 अगस्त 1947 को नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हलफ उठाने के लिए जिन्ना का वाज़े इंतखाब किया गया था. जिन्ना वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जिन्ना को आइन साज असेंबली के सदर के तौर पर मुंतखब किया गया था. A position equivalent to that of the speaker of a legislature. ये ओहदा मुकन्नना के स्पीकर के बराबर था. लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग असेंबली, कानून साज असेंबली, जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं किसी मुल्क के. The post of Governor General simply meant a ceremonial head of the state. Ceremonial head like authority, nominal authority, ब्राय नाम सरबरा. ठीक है, सेरेमोनियल हेड ब्राय नाम, जिसको नॉमिनल आप कहते हैं, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर जनरल के ओहदे का मतलब सिर्फ एक था,
اور وہ کیا تھا کہ ریاست کا رسمی سربراہ برائے نام سربراہ. While Jinnah played a very active role in government till the day he died, لیکن جناح نے اپنی موت کے دن تک حکومت میں بہت فعال کردار ادا کیا, بہت ایکٹیو رول, بہت فعال کردار ادا کیا. After independence, he focused on stopping religious violence, helping millions of refugees and trying to safeguard religious minorities, encouraging them to stay in Pakistan. آزادی کے بعد انہوں نے مذہبی تشدد کو روکنے, لاکھوں پناہ گزینوں کی مدد کرنے اور مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کی کوشش کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں رہنے کی ترغیب دینے پر توجہ دی. یعنی اقلیتوں کے حقوق, مائنورٹیز جو کہ اقلیت دوسرے مذاہب ہیں, ٹھیک ہے, اور پناہ گزینوں کی انہوں نے مدد کرنے میں, اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور ان کو پاکستان میں رہنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی. چونکہ وہ مائنورٹیز تھیں تو قائد اعظم نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. ہی کرافٹڈ پاکستانز اکنامک policy and currency and established military government and educational institutions. انہوں نے پاکستان کی معاشی پالیسی اور کرنسی تیار کی اور فوجی حکومت اور تعلیمی ادارے قائم کیے. He put forward a clear vision for the state of Pakistan. انہوں نے ریاست پاکستان کے لیے ایک واضح مقصد پیش کر دیا. Saying in his speech opening to the Constitutional Assembly on 11th August 1947, انہوں نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کی افتتاحی یا دستور ساز اسمبلی کے افتتاحی خطاب میں ریاست پاکستان کے لیے ایک واضح مقصد کا اعلان کر دیا, یا انہوں نے ایک واضح مقصد پیش کر دیا. پٹ فارورڈ پریزنٹڈ اے کلیئر ویژن, ایک واضح مقصد فار دا اسٹیٹ آف پاکستان, پاکستان کی ریاست کے لیے. سیئنگ ان اسپیچ, جو انہوں نے کب کہا, افتتاحی نئی قانون ساز اسمبلی کی افتتاحی تقریب میں, افتتاحی خطاب میں انہوں نے یہ کہا, ایک واضح مقصد پیش کر دیا. اور ان کا واضح مقصد کیا تھا اور وہ ان کے تاریخی الفاظ کیا تھے؟ یو آر فری, آپ آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس, آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں. اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان, اور پاکستان میں یا پاکستان میں کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں. You may belong to any religion or caste or creed. آپ کسی بھی مذہب, کسی بھی نسل سے یا کسی بھی مسلک سے ہوں. That has nothing to do with the business of the state. ریاست کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. We are starting with this fundamental principle. دیکھیں, آپ کسی مسلک سے ہیں, کسی مذہب سے ہیں, کسی نسل سے ہیں, آپ ان قائد اعظم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ پاکستان کے اس وقت شہری ہیں, کیونکہ مذہب کا, مسلک کا, کسی نسل کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریاست تو آپ کے حقوق, آپ چاہے ہندو ہیں, مسلم ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, آپ جو بھی ہیں, ریاست آپ کو تحفظ دینے کے لیے بنائی گئی ہے. ریاست کا آپ کے مسلک سے, آپ کی نسل سے, آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. We are starting with this fundamental principle. ہم اس بنیادی اصول سے آغاز کر رہے ہیں that we are all citizens and equal citizens of one state, کہ ہم تمام شہری ہیں اور ایک ریاست کے برابر شہری ہیں, مساوی شہری ہیں. We would keep that in front of us as our ideal. ہم اس کو ایک تصور کے طور پر, ایک مثال کے طور پر, یا ایک
نظریے کے طور پہ اپنے سامنے رکھیں گے. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ ان ڈیو کورس آف ٹائم, اور آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوز وڈ سیز ٹو بی ہندوز, ہندو نہیں رہیں گے, اینڈ مسلمز وڈ سیز ٹو بی مسلمز, اور مسلمان نہیں رہیں گے. ناٹ ان دا ریلیجیس سینس, مذہبی لحاظ سے نہیں, یعنی مذہبی لحاظ سے نہیں, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میں مذہب کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان اپنا مذہب بدل دیں گے یا ہندوز اپنا مذہب بدل دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میرے کہنے کا مطلب میں مذہبی لحاظ سے بات نہیں کر رہا, بیکاز دس از دا پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویجول, کیونکہ مذہب جو ہے وہ ہر فرد کا ذاتی مسئلہ ہے, ذاتی عقیدہ ہے. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس, میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں, سیاسی لحاظ سے بات کرتا ہوں ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹ, کہ ہندو اور مسلمز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ان کو کیسے دیکھا جائے گا؟ ان کو مذہب کی بنیاد پہ نہیں دیکھا جائے گا, ان کو ایک ریاست کے شہری کی نظر سے دیکھا جائے گا. وہ تمام ایک ریاست کے شہری ہیں, یہ سوچ کر ان کے حقوق کو تحفظ دیا جائے گا, ان کو مذہبی آزادی دی جائے گی. وہ بھی اپنی زندگی اپنے مرضی سے, اپنے مذہب کے مطابق, اپنے عقیدوں کے مطابق اپنی مرضی سے اپنی زندگیاں گزارنے کے حقدار ہوں گے. اسی لیے اس نے کہا کہ ہندو نہیں رہیں گے, مسلمان نہیں رہیں گے. کس سینس میں؟ سیاست کے سینس میں, سیاسی لحاظ سے, کیونکہ وہ صرف انہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلم ہیں, انہیں اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کا تحفظ ایکول تحفظ ہوگا. So it was a landmark statement as a leader of an Islamic state and the right way to begin the political career of independent state. یہ ایک اسلامی ریاست کے رہنما کے طور پر ایک تاریخی بیان تھا اور آزاد ریاست کے سیاسی روش کے آغاز کا ایک صحیح طریقہ تھا. After the transfer of power ceremony in Karachi on 14th August 1947, Lord Mountbatten referred to the secular example of the Mughal Emperor Akbar for Jinnah to follow in running the affairs of Pakistan. 14 اگست 1947 کو کراچی میں اقتدار کی منتقلی کی تقریب میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے معاملات چلانے میں جناح کو مغل بادشاہ اکبر کی لادینی مثال کا حوالہ دیا. سیکولر گورنمنٹ لادینی. In a rebuttal to Lord Mountbatten, the British Viceroy to India, Jinnah presented an alternative model and in his reply pointed out that Muslims had a more permanent and more inspiring model to follow, that of Hazrat Muhammad, peace be upon him. Jinnah replied, Lord Mountbatten کی تردید میں جناح نے ایک متبادل نمونہ پیش کیا. ریبٹل تردید, ریفیوزل, اس کو ریفیوز کرتے ہوئے, ان اے ریبٹل, اینڈ ان اردو یو ول سے اس کی تردید کرتے ہوئے قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ انڈیا کا وائس رائے تھا اس کو جواب دیا, اس کے متبادل اس کا ایک متبادل نمونہ پیش کیا. جناح پریزنٹڈ این الٹرنیٹیو متبادل ماڈل نمونہ پیش کیا, اینڈ ان ہز رپلائی پوائنٹڈ آؤٹ, اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا دیٹ مسلمز ہیڈ اے مور پرماننٹ اینڈ مور انسپائرنگ ماڈل ٹو فالو, کہ مسلمانوں کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے ایک زیادہ مستقل اور زیادہ متاثر کن نمونہ ہے. that Muslims had more permanent کہ مستقل اور ایک بہت ہی انسپائرنگ, بہت ہی متاثر نمونہ ہے جس کو وہ فالو کر سکتے ہیں, اور وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناح replied, the tolerance and goodwill that great Emperor Akbar showed to all the non-Muslims is not of recent origin. عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ جو رواداری اور نیک نیتی کا مظاہرہ کیا وہ حالیہ نہیں ہے, ریسنٹ, حالیہ.
It dates back 13 centuries ago when Hazrat Muhammad, peace be upon him, not by words but by deeds, treated the Jews and Christians after he had conquered them with the utmost tolerance, regard and respect for their faith and beliefs. یہ 13 صدی قبل کی بات ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو فتح کرنے کے بعد الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ان کے ایمان اور عقائد کے لیے انتہائی تعامل، احترام کے ساتھ رسپیکٹ اور ان کے عقیدے اور ان کے جو عقائد تھے، ان کا جو ایمان تھا، اس کے لیے بہت عقیدہ اور احترام کا اظہار کیا. The whole history of Muslims, wherever they ruled, is replete with those human and great principles which should be followed and practiced. Here, replete means filled with, بھرا ہونا. وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ جہاں جہاں بھی انہوں نے حکومت کی وہ ان انسانی اور عظیم اصولوں سے بھری پڑی ہے جن پر عمل کیا جانا چاہیے. Qaid said, "It was not I alone who achieved Pakistan, but I had millions with me and especially the masses." قائد نے کہا کہ میں نے اکیلے پاکستان حاصل نہیں کیا بلکہ میرے ساتھ لاکھوں لوگ اور خاص طور پر عوام شامل تھے. He says that he was really grateful to the common people. وہ عام لوگوں کے مشکور تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. The intelligentsia came last, the masses came first. Now here intelligentsia is intelligent elite class of the society. In Urdu you may call it danishwar, ذہین لوگ، سمجھدار لوگ جو ملک کے تھے. He says the intelligentsia came last, masses came first. دانشور سب سے آخر میں آتے ہیں لیکن عوام سب سے پہلے. I am proud that I am not that Governor General who was an agent of another power but one who has been chosen by the people. مجھے فخر ہے کہ میں وہ گورنر جنرل نہیں ہوں جو کسی اور طاقت کا ایجنٹ تھا بلکہ وہ ہوں جسے عوام نے منتخب کیا ہے. Continuing, he said, اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا, Do not forget one thing, I have never forgotten it and will never forget it, our duty towards the poor and the downtrodden. ایک بات مت بھولنا اور میں بھی اسے نہیں بھولا، میں بھی اسے کبھی نہیں بھولا اور نہ ہی بھولوں گا کہ غریبوں اور پسماندہ لوگوں کی دیکھ بھال ہمارا فرض ہے. That our duty towards the poor and the downtrodden. غریبوں اور پسماندہ لوگوں کی طرف جو ہمارا فرض ہے نہ میں اسے کبھی بھولا ہوں اور نہ بھولوں گا. It is your sacred duty to look after the poor and serve them. یہ آپ کا مقدس فریضہ ہے کہ غریبوں کی دیکھ بھال کریں اور ان کی خدمت کریں. It should not be our policy. We must secure better living conditions. ہمیں زندگی کے بہترین حالات کو محفوظ بنانا چاہیے. It should not be our policy to make the rich richer. امیر کو امیر تر بنانا ہماری پالیسی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. But this does not mean that we want to uproot things. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں. We can quite consistently give all and sundry their due share. ہمیں مستقل طور پر تمام لوگوں کو all and sundry. It means all the people irrespective of their class, poor and rich equally. تمام امیر اور غریب لوگوں کو مستقل طور پر ان کا شیئر یعنی ان کے حقوق دیے جائیں. Qaid had a strong connection with people and they had full trust in their leader who understood their deeds. قائد اعظم
کا لوگوں سے گہرا تعلق تھا اور انہیں بھی اپنے قائد پر مکمل اعتماد تھا جو ان کی ضروریات کو سمجھتے تھے. His roots were deeply tied to the common folk. ان کی جڑیں عام لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. He noticed that people were feeling very downhearted. انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت مایوس ہیں. ڈاؤن ہارٹیڈ مایوس ہیں, ڈساپوائنٹڈ ہیں. So he made a plan to boost their confidence and spirits. بس انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, یعنی ان کے اعتماد اور جذبات کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. He gave powerful speeches that filled people with excitement. انہوں نے ایسی طاقتور تقریریں کی جنہوں نے لوگوں کو جوش سے بھر دیا. His words had a big impact and helped to ease the sadness and tension. ان کے الفاظ نے بہت اثر کیا اور لوگوں میں اداسی اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد دی. His first step was to talk to government workers in Karachi on October 11, 1947. ان کا پہلا قدم 11 اکتوبر 1947 کو کراچی میں سرکاری کارکنوں سے بات کرنا تھا. قائد اعظم gave a strong message to the officials from civil and military departments. قائد اعظم نے سول اور ملٹری محکموں کے عہدیداروں کو ایک مضبوط پیغام دیا. Now, what was that message? This is a challenge to our very existence, and if we are to survive as a nation, we shall have to face the problems with the redoubled zeal and energy. What is zeal? Zeal means enthusiasm. English mein it means enthusiasm, but in Urdu it means josh, zeal, josh اور جذبہ. He says that یہ ہمارے وجود کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. اینڈ ایف وی آر ٹو سروائیو ایز اے نیشن, اگر ہمیں بحیثیت ایک قوم زندہ رہنا ہے تو ہمیں دگنا جوش اور توانائی کے ساتھ مسائل کا سامنا کرنا ہوگا. Our masses are disorganized today. Their morale is exceedingly low, and we shall have to do something to pull them out of this state and galvanize them into activity. Galvanize means to stimulate, ان کو محرک کرنا. To stimulate them into activity. انہوں نے کہا کہ ہماری عوام آج غیر منظم ہے, ان کی اخلاقیات انتہائی پست ہیں اور ہمیں ان کو اس حالت سے نکالنے اور سرگرمی میں لانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. All throws additional responsibility on government servants to who in our people are looking for guidance. تمام اضافی ذمہ داری سرکاری ملازمین پر پڑتی ہے جن کو ہمارے لوگ رہنمائی کی تلاش میں جن کی طرف دیکھتے ہیں, جن کی طرف ہمارے تمام لوگ رہنمائی کی تلاش میں دیکھ رہے ہیں. His words revived the drooping spirits. ان کی باتوں نے دم توڑتی روحوں کو زندہ کر دیا. Jinnah's wise ideals still apply to the challenges Pakistan faces today. جناح کے دانشمندانہ خیالات آج بھی پاکستان کو درپیش مسائل پر لاگو ہوتے ہیں. By heeding challenges, مسائل. By heeding the advice of its founder. Heeding here means giving careful attention to. اگر ہم قائد کے یعنی نصیحت پر توجہ کریں, غور سے ان کی نصیحت کو دیکھیں. By heeding the advice of its founder, Pakistan can shine among the world's nations. اپنے بانی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان دنیا کی اقوام میں چمک سکتا ہے. Jinnah, a truly great leader, altered history by creating a nation state with dignity, fairness, justice and lofty ideals. Jinnah واقعی جو ایک عظیم رہنما ہیں, انہوں نے وقار, عدل, انصاف اور بلند نظریات کے ساتھ ایک قومی ریاست بنا کر تاریخ کو بدل دیا. Unfortunately, after his death, the nation faced weak and self-centered leadership. بدقسمتی سے ان کی موت کے بعد قوم کو کمزور اور خود غرض قیادت کا سامنا کرنا پڑا.
डिस्पाइट पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स देयर इज़ होप फॉर चेंज। यानी फिर भी राइटर कहता है कि माजी की जो मायूसियाँ हैं उनके बावजूद अभी भी तब्दीली की एक उम्मीद बाकी है। लेट्स यूनाइट टू ओवरकम सेल्फिश मोटिव्स एंड फुलफिल पाकिस्तान्स प्रॉमिस इन लाइन विद जिन्नाज लॉफ्टी आइडियल्स। आइए खुद गर्जाना मकासद पर काबू पाने और जिन्ना के बुलंद नज़रियात के मुताबिक पाकिस्तान के वादे को पूरा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। लॉफ्टी आइडियल्स, लॉफ्टी इन इंग्लिश मीन्स हाई, बहुत ऊंचे तसव्वुरात जो हैं पाकिस्तान के बारे में, जो नज़रियात हैं, जो बहुत ऊंचे नज़रियात हैं। जिन्नाज लॉफ्टी आइडियल्स, जिन्ना के जो ऊंचे नज़रियात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के वादे को पूरा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सो देयर इज़ अ ग्रेट लेसन ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इफ़ दे वांट टू अचीव हाई आइडियल्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नज़रियात हमारे सामने रखे उनको हासिल करने के लिए पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। अपने जो सेल्फ सेंटर्ड जो हमारे ख़यालात हैं, जो अपने मकासद के लिए उनको पीछे रखना होगा और पाकिस्तान के आइडियल्स को अपने सामने रख के आगे बढ़ना होगा। So the responsibility lies both on the leaders of the country as well as on the subjects of the country. पाकिस्तान के ना सिर्फ रहनुमाओं पर बल्कि आम लोगों पर, मैसेज पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पाकिस्तान के आइडियल्स को अचीव करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। I hope this lecture is easy for you to understand. I request you all to subscribe my channel. If you have not subscribed before, kindly share it among your friends and press like button. Thank you all.